کیا یوکرین کی جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ یوکرین کی جنگ میں روس حملہ آور ہے اور یوکرین جو ہے وہ دفاع کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے پاس بڑے جدید ہتھیار ہیں، اس لحاظ سے کہ روس تو دنیا کی سب سے بڑی ایٹامک پاور بھی ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج بھی رکھتا ہے اور بہت طاقتور ملک ہے، بڑی ہائی ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے ساتھ پورے نیٹو کے ممالک بلکہ پورے مغربی دنیا، خاص طور پہ امریکہ جیسا سپر پاور جو ہے وہ اس کی امداد کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ کسی تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، کسی ورلڈ وار 3 کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یوکرین کے وزیر اعظم نے شمائل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت خدشہ ہے کہ یوکرین کی جنگ اگر مزید آگے بڑھتی ہے اور وہ اپنا دفاع کرنے میں، یعنی یوکرین اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے جو سینیریو پیش کیا، جو منظرنامہ پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یوکرین کو شکست ہوتی ہے تو اس کے بعد روس جو ہے وہ پولینڈ پہ حملہ آور ہوگا اور پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ پولینڈ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کا اہم ممبر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو بائیڈن جو تھے وہ جب یوکرین گئے تھے گزشتہ سال تو وہ پہلے پولینڈ گئے تھے اور وہاں سے ٹرین کے ذریعے یوکرین میں گئے تھے اور بڑی خاموشی سے گئے تھے رات کے اندھیرے کے اندر۔ تو لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کس پس منظر میں کیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں امریکہ کا جو ایوان ہے اس کے اندر ایک اہم بل پیش کیا گیا ہے $49 بلین کا، اور یہ $49 بلین جو ہیں یہ 2-3 علاقوں کو ہتھیار اور دفاعی امداد سپلائی کرنے کے سلسلے میں ہے، جن میں یوکرین سب سے اول ہے، اس کے بعد اسرائیل ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اب جب یہ بل پیش ہوا ہے تو یہ بڑا کنٹروورشل بل کہا جا رہا ہے، یعنی متنازع بل کہا جا رہا ہے۔ اس پہ مختلف رائیں امریکہ کے اندر اب ہو گئی ہیں، جن میں سے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یوکرین کی مدد نہیں کرنا چاہیے، اس پہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہیے، یورپ کو اپنا دفاع خود کرنا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تاہم دوسری رائے ہے جو کہ اس وقت پریویل کر رہی ہے، جس میں جو بائیڈن صاحب ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ناگزیر ہے کہ ہم یوکرین کی امداد جو ہے وہ نہ صرف جاری رکھیں بلکہ مزید اسے میں اضافہ کریں، اور بلینز آف ڈالر ابھی بھی جدید ترین ہتھیار سسٹمز اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے وہ یوکرین میں انویسٹ کر چکا ہے۔ گو نیٹو نے اپنا ایک بھی سپاہی جو ہے وہ یوکرین کی سرزمین پہ نہیں اتارا، یعنی نیٹو فورسز نے خود ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے نیٹو فورسز جو تھیں انہوں نے کئی جگہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، جیسے شام تھا وہاں پہ کیا تھا، عراق میں کیا تھا، افغانستان میں کیا تھا، بلکہ لیبیا تک میں کیا تھا، لیکن اس علاقے میں جو یورپ کا علاقہ ہے وہاں نہیں کیا۔ تمام یورپی ممالک بھی یوکرین کے ساتھ ہیں اور وہ سب کے سب یوکرین کی پشت پناہی کر رہے ہیں، بڑے تمام اہم ممالک کر رہے ہیں اس کی پشت پناہی۔ تو یہ پس منظر ہے جس کے اندر یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا اور یوکرین کو مزید امداد نہیں ملتی اور بہت امداد نہیں ملتی، یعنی بلینز آف ڈالرز کی امداد نہیں ملتی، جدید ہتھیار نہیں ملتے، تو میں وہ شکست ہو جائے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو پھر روس آگے بڑھ گئے۔ لیکن روس نے اسے بہت ہائی لیول پر اپنے اعلیٰ ترین خارجہ سطح کے اوپر اس کے موضوع کو مسترد ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بڑا مذاق خیز اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی روس جو ہے یہ کام کرے گا، اور یہ ایسے جسے کہتے ہیں کنجیکچر ہے ایک کہ جی روس جو ہے وہ یوکرین، وہ نے کہا کہ یوکرین کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور پولینڈ جو ہے وہ تو نیٹو کا حصہ ہے، اور آج تک روس نے کبھی نیٹو کا کسی ملک پہ حملہ آور نہیں ہوا ہے روس جو ہے۔ تو یہ ان کی رائے ہے اور یہ روس کا موقف ہے۔ تو لیکن بہرحال
یہ اب جبکہ بل جو ہے وہ اس ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو پیش کیا جائے گا ایوان میں اور اس پہ ڈیبیٹ ہوگا. جو بائیڈن کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ پاس ہو جائے تو میں فوراً اس کے اوپر دستخط کر دوں گا اور امداد جو ہے وہ جاری کروں گا. تو اس میں ایک تو یوکرین ہے اور دوسرا اسرائیل بھی ہے. اب اسرائیل کا کو ہم بڑی تفصیل سے صورتحال بتا چکے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ براہ راست ایران کے ساتھ اس وقت تصادم میں ہے، فوجی تصادم میں ہے. ایران نے ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا، اس پہ 300 میزائل تھا، جس کے جواب میں اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی کوئی جوابی کارروائی کریں گے اور برابر کی جوابی کارروائی کریں گے. لیکن جو الائز تھے یعنی مغربی طاقتیں ہیں انہوں نے اسے ایڈوائز کیا تھا کہ وہ ریسٹرینٹ سے کام لے، یعنی صبر و تحمل سے کام لے اور کوئی کسی مزید کشیدگی کا باعث نہ ہو اور مشرق وسطیٰ کو مزید کشیدگی نہ ہونے دے. ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ $80 پہ جو تیل بک رہا تھا، اب یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے $90 سے اوپر چلا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس کے اثرات آ رہے ہیں. $80 سے جب $90 پہ گیا تو پاکستان کے اندر بھی 2 مرتبہ، پچھلی مرتبہ $10 کے قریب تیل کی قیمت میں بڑھی تھی، اب مزید 4-4.5 روپے مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. تو یقینی بات ہے کہ جو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ توانائی کی قیمتوں کو قابو میں رکھے، اس میں وہ ناکام ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اس پہ پاکستانی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ تو سارا کا سارا مشرق وسطیٰ سے پاکستان تیل لیتا ہے اور یہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے اثرات جو ہیں پھر وہ ہماگیر ہوتے ہیں. تو یہی حال یوکرین کا ہے. یوکرین میں بھی اگر جنگ مزید آگے بڑھتی ہے، زیادہ خوفناک ہوتی ہے، یہ کہ حالات خراب ہوتے ہیں اور آنے جانے کے راستے بند ہوتے ہیں، تو یوکرین ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا دنیا کا سب سے بڑا سن فلاور آئل کا پروڈیوسر ہے. اس کے بعد گندم بھی وہ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتا رہا ہے اور پاکستان کو اس نے مین بیٹل ٹینک بھی دیا تھا اور دوسری وہ بھی تعاون کرتا رہا اس معاملے کے اندر. تو مسئلہ ہوگا روس سے بھی ہم نے تیل لیا، وہ بھی یہاں آنا مشکل ہو جائے گا. تو ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن روس کے وزیر اعظم نے یہ کہا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک بات ہم اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کی جنگ میں جب سے روس نے حملہ کیا ہے، یعنی گزشتہ سال جنوری میں، تو اس جنگ میں اس تقریباً BBC کے مطابق 50,000 جو فوجی ہیں اور افراد جو ہیں وہ تو روس کے ہلاک ہو چکے ہیں. اور یوکرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے 31,000 ہوئے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 70,000 سے زیادہ ہیں، جبکہ یوکرین کے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اس کی بحالی کے لیے جو رقم درکار ہے وہ اربوں خربوں ڈالر کے اندر ہے. تو جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو دنیا کے اندر جو مہنگائی کی لہر آئی ہے یوکرین کی جنگ کے، وہ سب آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک میں بھی آئی ہے. تو یہ ہم امید کرتے ہیں کہ صرف وہ امداد لینے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہوگا یوکرین کے وزیر اعظم نے کہ WW3 یعنی World War 3 کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ روس نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ کوئی اس میں کوئی وزن نہیں ہے. لیکن حالات جب پلٹا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. روس تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ ہم یوکرین پہ بھی حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس نے یوکرین پہ حملہ کر دیا. پہلے ایران نے کبھی اسرائیل کے اوپر براہ راست اپنی سرزمین سے حملہ نہیں کیا، لیکن وہ حملہ بھی ہو گیا. تو جب فوجی تصادم ہوتے ہیں تو بہت ساری پیچیدگیاں اور اس کے فال آؤٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں.